نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورۃ بقرہ کی 9 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ کل سے ہم نے منافقین کی صفات کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین کا، متقین کا، ان کے اوصاف، ان کی صفتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد کفار کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس صورت مبارکہ کے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ جاری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے ان کے نفاق اور منافقت کی تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہ کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ انہیں علم نہیں ہے کہ ہم دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، نہ ادراک ہے، نہ علم ہے، نہ شعور ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہراً زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، ظاہراً زبان سے اقرار کر کے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، آخرت پہ ایمان لائے ہیں، ظاہراً تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اس زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ اندر میں کوڑ ہے، اندر ان کا تصدیق نہیں کرتا، اندر سے یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ رئیس المنافقین جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کی پوری پارٹی اور جماعت جو تھی وہ ساری اسی طرح کی تھی۔ سیدنا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی، یہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں، بے شمار صحابہ سے ان کی ملاقات ہے۔ یہ سنن دارمی کے اندر اور موطا امام مالک کے اندر یہ اثر موجود ہے حسن درجے کا۔ ایک شخص ان کو حج یا عمرے کے لیے الوداع کرنے کے لیے آیا۔ تو سیدنا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما تھے، ملاقات ہوئی، الوداع کرنے کے لیے آیا، یہ سفر پہ جانے لگے عمرے یا حج کے لیے۔ بڑے سکہ تابعی مفسر، وہ شخص اسی مجلس کے دوران ہی اذان ہو گئی مسجد کے اندر۔ جیسے اذان ختم ہوئی یہ شخص وہاں مسجد سے جانے لگا جو ملاقات کے لیے آیا تھا۔ سیدنا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ واپس جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ لا یخرج رجل بعد النداء فی المسجد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اذان ہو جائے، اذان ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اس مسجد سے کسی ضرورت سے ہٹ کر جائے، کسی مجبوری سے ہٹ کر ویسے مسجد سے باہر چلا جائے اور واپس نہ آئے، آپ سمجھے یہ منافق ترین شخص ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اذان ہونے کے بعد بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عارضہ کے یہ مسجد سے چلا جائے اور واپس بھی نہ آئے۔ ایک شخص ہے، اذان ہوئی، کسی مجبوری کے تحت باہر گیا، پھر واپس آ گیا۔ یہ شخص نہیں، وہ شخص جو مسجد کے اندر اذان سننے کے بعد مسجد سے چلا جائے اور واپس نہ آئے۔
بغیر کسی مجبوری کے واپس بھی نہ آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شخص منافق ہے. سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے اس شخص کو یہ حدیث سنائی، آپ واپس جا رہے ہیں بغیر کسی ضرورت کے اور آپ نے واپس بھی نہیں پلٹنا، آپ تو منافق ہو جائیں گے. اس نے کہا میرے ساتھی جو تھے میرے ساتھ ہے وہ مقام حرہ پر پہنچ چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی فوراً جو ہے سفر کر کے ان تک پہنچ جاؤں تاکہ ہم سفر ہو کر ہم سفر کرنا شروع کر دیں. سعید بن جبیر رحمہ اللہ سفر پہ جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی، حدیث کی مخالفت کی، سنت کی مخالفت کی، حالت منافقت کے اندر، نفاق کے اندر وہ مسجد سے چلا گیا. اس کے بارے میں باخبر رہو، دیکھو کب جو ہے اس کے بارے میں ایک خطرناک خبر آتی ہے. اب سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اس انتظار میں کہ جس نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کی، سنت کی مخالفت کی اور منافق ہو کر اللہ کے گھر سے چلا گیا. اب دیکھیں سنت کی مخالفت اور حدیث کی مخالفت کی وجہ سے اس پر اللہ کی طرف سے کون سی آزمائش آتی ہے، کون سی مصیبت آتی ہے. اب اس کے منتظر ہیں. کافی دن لوگوں سے پوچھتے رہے اس شخص کا کیا حال ہے، اس شخص کا کیا حال ہے، اس شخص کا کیا حال ہے. حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد وہاں خبر سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تک پہنچی، کیونکہ یہ فون کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا کہ آپ اس کے ساتھ رابطے میں رہتے. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص نے آ کر بتایا، آپ نے جب پوچھا کہ فلاں شخص جو ہے جو فلاں دن مسجد سے اذان ہونے کے بعد چلا گیا تھا اس کا کیا حال ہے، کیا بنا. اس شخص نے بتایا کہ وہ اس دوران سفر جو ہے سواری سے نیچے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت، حدیث کی مخالفت اور یہ نفاق کی سزا. اس لیے منافقت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے جب اللہ کے گھر میں اذان ہو جائے، آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پھر کسی بغیر کسی ضرورت کے جو ہے مسجد سے باہر نہ جائیں. اس میں نفاق کی اور منافقت کی ایک اور صورت آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی رائج ہے. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، ایک شخص آیا ہے، وضو کیا ہے جنازہ ادا کرنے کے لیے. فرض کی فکر نہیں، جماعت کی فکر نہیں، مسجد کے اندر آیا ہے، وضو کر کے پھر جنازے کے لیے چلا گیا. مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ضرورت کے جو ہے اس نے فرض عین کو ترک کر دیا، فرض جماعت کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیے. اللہ کے گھر سے اذان سننے کے بعد جو ہے مسجد سے باہر چلا گیا تو مصائب نہیں آئیں گے؟ کیا اس پر آزمائش نہیں آئے گی؟ اللہ کی طرف سے پکڑ نازل نہیں ہوگی؟ اللہ کی گرفت سے باہر چلا جائے گا؟ گرفت میں آئے گا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت ہے. یہ شخص بھی منافق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ نفاق جو ہے یہ کوئی صرف اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ من اکبر الکبائر ہے، کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. نفاق تو دو کس طرح کا تھا، جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے واضح کیا، ایک عقیدے کا نفاق ہے اور ایک عملاً نفاق ہے. عملی نفاق کا معنی یہ ہے کہ ظاہراً تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، آمنا باللہ و بالیوم الاخر، زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، آخرت بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ربوبیت مانتے ہیں. ادھر کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ادھر سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مشکل کے وقت کے اندر مدد طلب کرتے ہیں. جیسے مسجد سے باہر جاتے ہیں، کوئی کسی دربار پہ ماتھا رگڑ رہا ہے، کوئی کسی مزار پہ جو ہے وہ اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے، کوئی کسی مزار پہ جا کر اولادیں مانگ رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا کر مشکلیں پیش کر رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا کر اپنی حاجات اور ضروریات پیش کر رہا ہے. کیا معنی ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیا یہ نفاق اور منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ نفاق اور منافقت نہیں ہے؟ اور رزق تو اللہ دیتا ہے، اولادیں اللہ دیتا ہے، مشکل کی گھڑی کے اندر مشکل کشائی تو وہی کرتا ہے.
ضرورت کا وقت جب پیش آتی ہے، کوئی مجبوری بنتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، تو حاجت روائی تو وہی کرتا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں مشکل کشا بھی وہی ہے، اور حاجت اور ضرورت کے وقت حاجت روا بھی وہی ہے۔ اولاد تو اس کے ہاتھ میں ہے، صحت اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری اس کے ہاتھ میں ہے، تنگی اس کے ہاتھ میں ہے، کشادگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مشکل کی گھڑی کے اندر جب بھی ضرورت پڑے ہم مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ کیا ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ ہم نے تو گلی گلی جو ہے اس کے اندر مشکل کشا بنائی ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں حیران ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مسلمان نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کلمے بھی تبدیل کر دیے۔ کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ کیسی توحید ہے، کیسا اخلاص ہے، کیسا ایمان ہے؟ اگر یہ ایمان ہے تو پھر منافقت کی تعریف کیا کریں گے؟ یہ کسی کافر کی بات میں نہیں کر رہا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں جس نے کلمے ہی تبدیل کر دیے۔ اللہ مشکل کشا تھا، ہم نے در در جو ہے، گلی گلی جو ہے، کوچا کوچا جو ہے، بستی بستی جو ہے، ہزاروں مشکل کشا بنا دیا۔ اور بد عقیدی کی انتہا ہو چکی ہے۔ ایک پرندوں پہ عقیدہ رکھ دیا گیا ہے، گدوں پہ عقیدہ باندھ دیا گیا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، سنا نہیں ہے، یہ گھوڑے والی سرکار ہے، یہ کتوں والی سرکار ہے، یہ مرغوں والی سرکار ہے، یہ فلانی سرکار، یہ فلانی سرکار ہے۔ آپ سندھ کے اندر دیکھیں، یہ پنجاب کے اندر دیکھیں، ایک طرف سے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ نہ بدنی عبادت اللہ کے لیے ہے، نہ مالی عبادت اللہ کے لیے ہے، پھر کیسا یہ دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ نعرہ بھی ہے، یہ سلوگن بھی ہے، یہ دعویٰ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے درباروں پہ آپ دیکھیں ماتھے رگڑ رہے ہیں، مزاروں پہ سجدے کر رہے ہیں، سب کچھ خیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں، نعرہ بھی کر رہے ہیں، ہر نماز کے اندر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو قرآن مجید جو ہے انہی منافقین کی مختلف روش جو ہے، مختلف طور اتوار جو ہیں، انہی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یخادعون اللہ، یہ سمجھتے ہیں شاید ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے۔ ساری کائنات مل کر اللہ کو کیا دھوکہ دے گی؟ لیکن بظاہر آپ دیکھیں انسان سمجھتا ہے رزق وہ دے رہا ہے، اولادیں وہ دے رہا ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، عزت ذلت کا مالک وہ ہے، سب کچھ میرا اللہ ہے۔ اور جب عبادت کی باری آتی ہے تو کسی اور کے سامنے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در پہ سجدے کرتے ہیں، در در سے بھیک مانگتے ہیں۔ کہاں ہم نے اپنے اللہ پہ عقیدہ قائم کیا؟ کہاں ہم نے اپنے اللہ پہ توکل کیا؟ کہاں ہمارا اللہ پہ یقین چلا گیا؟ یخادعون اللہ، مسلمانوں سوچو، یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ ایک مالک ہے جس کا کوئی غلام ہو، اگر مالک جو ہے سب کچھ اس کی سرپرستی کرے، کفالت کرے، اور جب مزدوری کا وقت ہے تو کسی اور کی کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بیوی جو ہے دوسرا خامد نہیں برداشت کرتی، ایک انسان ایک سے ہٹ کر جو ہے دوسرا باپ پسند نہیں کرتا، اگر ایک اب سے ہٹ کر دوسرا اب نہیں ہو سکتا تو ایک رب کو چھوڑ کر دوسرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ مظلوم ذات ہم نے اسی کو سمجھا۔ تو یخادعون اللہ، یہ لوگ منافق جو تھے، یا اوس اور خزرج کے یہ یہودی جو تھے، یہ سمجھتے تھے کہ بڑا ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر لا الہ الا اللہ یہ منافق نہ پڑھتے مسلمان ان کی گردنیں اتار دیتے، ان کے بچوں کو یتیم کر دیتے، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیتے۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانیں بھی بچا لی، اپنا مال بھی محفوظ کر لیا، سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ وما يخدعون الا انفسهم، یہ بیچارے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم تو خود دھوکہ، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔
من اہتدی فلنفسہ ومن ضل فعلیہا، اگر کوئی ہدایت پا لیتا ہے تو ہدایت کسی دوسرے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں، اسے اس کی ذات کو فائدہ ہے۔ اگر کوئی ہدایت یافتہ ہے تو اس کی ہدایت کا اس کی جان کو فائدہ ہے، اس کے نفس کو فائدہ ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو گمراہی کا جو عذاب ہے، گناہ ہے، وہ بھی اس پر ہے، کسی دوسرے کو کیا نقصان ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک شخص کا بوجھ جو ہے قیامت والے دن دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اگر باپ نے گناہ کیا تو بیٹا کیوں بوجھ اٹھائے گا؟ اگر بیٹے نے گناہ کیا تو باپ کیوں مجرم ٹھہرے گا؟ یہ قرآن یہ دعوت پیش کر رہا ہے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اتنے بڑے منافق بے وقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہراً ہم نے اپنا مال بھی بچا لیا، جانیں بھی بچا لی، سب کچھ محفوظ کر لیا، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیا، اللہ کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ حالانکہ یہ اتنے بے وقوف ہیں، یہ تو اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نقصان کر رہے ہیں۔ ان کی عقلیں کہاں چلی گئیں؟ آئیے، یہ ایک عام ترین مضمون ہے، یہ نفاق کی جو نشانیاں ہیں اللہ کے پیغمبر نے مختلف حدیثوں کے اندر بیان کی۔ کسی میں کہا ثلاثن، کسی میں کہا اربعن، کسی میں 3 نشانیاں، کسی میں 4 نشانیاں، کسی میں 5 ہیں، کسی میں 6 ہیں، اور مختلف حدیثیں پڑھیں تو آپ کو کئی نشانیاں منافقت کی ملے گی، جن نشانیوں کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ آئیے، امام فریابی رحمہ اللہ نے، ایک بڑے چوٹی کے محدث امام آجری رحمہ اللہ کے، امام آجری سکہ محدث ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، اور ان کے استاد امام فریابی جو ہیں سکہ محدث ہیں اور امام اہل سنہ والجماعت۔ یہ چوٹی کے محدث نے ایک مستقل کتاب لکھی عربی کے اندر، جس کا نام کیا ہے؟ صفت النفاق و ذم المنافقین۔ اور اسی طرح امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے، یہ بھی بڑے چوٹی کے محدث، امام اہل سنہ، صحیح العقیدہ امام، انہوں نے بھی اس پہ مستقل کتاب لکھی صفت النفاق و نعت المنافقین۔ اس موضوع پر ائمہ حدیث نے، محدثین نے مستقل عربی کے اندر کتابیں لکھی ہیں۔ کاش اللہ ہمیں توفیق دیتا، ہم یہ عربی کتابیں پڑھتے، ہم عربی جانتے ہوتے، اور عربی جاننے کے بعد ان حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں، زبان سے کیا کر رہے ہیں اور عمل سے کیا کر کے دکھا رہے ہیں۔ قول و فعل میں کتنا تضاد ہو چکا ہے مسلمان کا، مسلمانوں کے مالوں کے اندر، گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر جو ہے برکتیں کہاں سے نازل ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ قول و فعل کے اندر جب تضاد ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور دل سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، عمل اس کے بالکل برخلاف ہے، دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے۔ امام سیدنا حرملہ بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ صفت النفاق کے اندر امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے حبیب، الایمان ہا ہنا، الایمان ہا ہنا، زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا، زبان کو پکڑ کر کہا، اللہ کے حبیب ایمان تو یہاں ہے، یقین یہاں ہے، والنفاق ہا ہنا، والنفاق ہا ہنا، واشار الی صدری، اور پھر سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ منافقت اور نفاق جہاں ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب کوئی دعا فرمائے، اللہ اس بیماری سے محفوظ کر دے۔ نبی رحمت ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، بار بار کہنے کے بعد جو ہے سیدنا حرملہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، انتظار میں ہیں اللہ کے پیغمبر جواب میں کیا کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ بات ذکر کی اور پھر خاموش ہو گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھایا اور حرملہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی زبان کو ہاتھ میں پکڑ کے کیا دعا کی، اللہم اجعل لہ لسانا صادقا وقلبا شاکرا، اے میرے اللہ حرملہ بن زید کو اللہ تو سچی زبان نصیب کر دے، وقلبا شاکرا، شکر کرنے والا اللہ دل نصیب فرما دے، ورزقو حبی
اے اللہ میری محبت جو ہے اس کے دل کے اندر ڈال دے، وحب من یحبنی، اور ہر اس شخص کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دے جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ وسیر امرہ الی الخیر، اے اللہ اس کے جتنے معاملات ہیں سارے کے سارے معاملات جو ہیں بھلائی اور خیر والے بنا دے۔ حرملہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے حبیب یہ صرف میرے لیے ہے یا میرے ساتھ تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، اس طرح کی خامیاں ان کے اندر بھی موجود ہیں، کیا یہ دعا صرف میرے لیے ہے یا میں ان ساتھیوں کو بھی یہ دعا بتا سکتا ہوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بتاؤ، ہر ایک کے لیے آئے یہ دعا سیکھیں، یہ دعا سیکھیں۔ اللہم اجعل لسانی صادقا وقلبی شاکرا، اللہ مجھے بھی سچی زبان نصیب کر دے، اے اللہ شکر کرنے والا دل نصیب کر دے، نہ شکر دل سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اپنے پیغمبر کی محبت جو ہے اللہ میرے دل کے اندر بھی ڈال دے، اور ہر اس شخص کی محبت جو ہے میرے دل کے اندر پیوست فرما دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ میری دنیا کے سارے معاملات جو ہیں وہ خیر اور بھلائی والے بن دے، خیر ان کے اندر غالب کر دے، اللہ شر کو مغلوب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عمدہ تربیت فرمائی، کیسا قیمتی نسخہ ارشاد فرمایا۔ آج اگر ہم نفاق کی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو ضرور یاد کریں، بڑی عمدہ دعا ہے، بڑے عمدہ الفاظ ہیں، اس سے بہتر الفاظ آپ کائنات میں تلاش ہی نہیں کر سکتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ یہ میری اور آپ کے لیے بھلائی کی بات ہے، اس میں میرے اور آپ کی فلاح ہے، کامیابی کا راز اسی کے اندر مضمر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق جو ہے نفاق کی اس بیماری سے محفوظ فرما دے، زندہ رکھے اخلاص توحید پر، اللہ موت نصیب فرمائے توحید و سنت پر۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک ومتنا فی بلد رسولک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔